وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ فرمان خدا گے بیجاپور والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو
تو بھی نہ خبر ہو. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، دنیا والوں، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع کہتے ہیں بہار کو. کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ خاص نسبتیں اور کچھ خاص برکتیں حاصل ہوتی ہے. ویسے تو 12 مہینے اللہ ہی نے بنائے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ فرمایا کہ یہ سارے مہینوں میں افضل اور سردار ہے. کیوں؟ کیونکہ رمضان کی نسبت اللہ سے ہے. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ تو شہر اللہ ہے، یہ تو شہر الرمضان، یہ رمضان کا مہینہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ. انسان جیسا رمضان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ کہ 12 مہینوں میں سے پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے لیے، ولادت باسعادت کے لیے 12 مہینوں میں سے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ربیع الاول ہے. اور آقا کے وصال کے لیے، دنیا سے پردہ فرما جانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ. آقا کی آمد کا بھی مہینہ، آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا بھی مہینہ. اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر ماشاءاللہ بہت پروگرام ہوتے ہیں سیرت کے عنوان پر، تاکہ اللہ کے نبی کی زندگی سامنے آئے اور ہم ان کی نقل اتار کر کے اپنی دنیا بھی بنا لیں، اپنی قبر بھی بنا لیں، اپنی آخرت بھی بنا لیں، جنت کے حقدار بھی بن جائیں اور ہمیشہ کے لیے سرخ روح ہو جائیں، اور غیروں کی نقل اتار کے دنیا آخرت دونوں برباد کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے گر کر کے دنیا میں بے چین رہ کر کے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا کر کے خدا کی نظر رحمت سے گر کر کے لعنت کے مستحق نہ ہو. یوں فرمایا کہ ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ. اس مہینے کا پیغام کیا ہے وہ میں آج سنانے کے لیے آیا. بیجاپور والوں، ربیع الاول کے مہینے کے 4 بڑے بڑے پیغام ہیں. 4 پیغام ہیں ربیع الاول کے مہینے کے. سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں انسان یہ طے کر لے کہ اب سے میں درود شریف زیادہ پڑھوں گا اور موت تک پڑھتا رہوں گا. ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. او ہو، کس کو کہتے ہیں معاف کر دیا؟ دنیا میں ایگزام میں پاس ہوا، آئندہ سال فیل ہوا، اس سال زیادہ کمایا، آئندہ سال لاس کیا، ابھی خوشی چل رہی ہے، 3 دن کے بعد غمی آ گئی. دنیا میں یہ سب چلتا رہتا ہے. لیکن ایک دفعہ اللہ نے کہہ دیا نا کہ جا تجھے معاف کر دیا، تو سمجھ لینا اب کے بعد ناکامی نہیں، اب کے بعد پریشانی نہیں، اب کے بعد حالات نہیں، اب کے بعد ٹینشن نہیں، اب کے بعد جہنم نہیں، اب کے بعد کی پریشانی والی زندگی نہیں. اب تو جنت، اب تو بہار، اب تو عیش، اب تو راحت، اب تو سکون، اطمینان، اور انسان کو ایک بہت بہترین لائف ملے گی اگر اللہ نے یوں کہہ دیا کہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تجھے معاف کر دیا. اور وہاں جو کامیاب ہو گیا وہ اب کبھی بھی فیل ہوگا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا کہ کامیاب کون؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کثیرن کی ٹیبلٹ لو، زیادہ کرو. کثیرن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم اللہ کا ذکر زیادہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ جس کو کامیابی کہتا ہے وہ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو.
تو ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ او ہو، اللہ نے معاف کر دیا، مغفرت ہو گئی، اب ہمیشہ کے لیے آپ کا کام ہو گیا۔ آپ کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں دنیا میں درود شریف زیادہ پڑھتا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرا معمول، میرا وظیفہ درود شریف۔ بس اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تو درود شریف زیادہ پڑھتا تھا نا دنیا میں، اسی ادا پر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ہمارے ساتھ بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر ایک کے ساتھ کرامن کاتبین بھی موجود ہے، تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ سب لکھ لیتے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، کب کیا بول رہے ہیں، کس وقت کیا بول رہے ہیں، ابھی میں کیا بول رہا ہوں، سب لکھ رہے ہیں۔ ایک ایک چیز جمع ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی میں بول رہا ہوں تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، بعد میں کسی کو سننا ہو تو وہ سن سکتا ہے۔ اسی طرح پوری زندگی میں کیا ہو رہا ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جب حساب کتاب کا دن ہوگا، اس وقت نامہ عمل آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کہے گا، سورہ کہف میں لکھا ہے، ما لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، یہ تو میرا سب لکھا ہوا ہے کہ رات کو تو وضو کرے بغیر سویا تھا، تو دعائیں پڑھے بغیر سویا تھا، تو بستر جھاڑے بغیر سویا تھا، تو تسبیح فاطمی پڑھے بغیر سویا تھا، سوتے وقت تجھے میں یاد نہیں آیا تھا، سوتے وقت تو نے دعا نہیں پڑھی تھی، موبائل تیرے ہاتھ میں تھا، یہاں تک کہ موبائل تیرے اوپر گرا اور تیری آنکھ لگی، اور اس طرح تو رات سویا، میں نے تجھے پوری رات میٹھی نیند سلایا، پیٹ میں تیرے کھانے کو ہضم کرتا رہا، فرشتے تیری حفاظت کرتے رہے، اور فجر میں تو اٹھا تجھے دعا بھی یاد نہیں آئی، اور اٹھ کر مسواک کرنا سنت ہے وہ بھی تجھے یاد نہیں ہے۔ جب پڑھے گا نا وہاں ایک ایک لفظ اور ایک ایک چیز اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ، تو کہے گا ما لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی چیز ہے، اس میں نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی۔ حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں تمہارے اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تم چھوٹا عمل کرو گے وہ بھی لکھ لیتے ہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تم جو تھوڑی بہت ذرہ برابر نیکی کرتے ہو وہ بھی تم کو بتا دی جائے گی کہ تم نے دنیا میں یہ نیکی کی تھی، اس کا یہ بدلہ ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تم جو برائی کرتے ہو چاہے وہ ذرہ برابر ہو وہ بھی کل قیامت کے دن تم کو بتا دیا جائے گا، تم نے فلاں وقت فلاں گھڑی فلاں سیکنڈ فلاں جگہ پر تم نے یہ گناہ کیے تھے، اس وقت تو تمہارے ہونٹ بند ہو جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، خدا کے دربار میں رشوت نہیں چلتی، باتیں نہیں چلتی، پیسہ نہیں چلتا۔ وتکلمنا ایدیہم، وہاں تو ہونٹ بند کر دیے جائیں گے اور ہاتھ گواہی دیں گے کہ تم نے موبائل کا کیسا استعمال کیا تھا۔ وتشہد ارجلکم، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ یہ چل کے گناہ کی طرف گئے تھے یا خدا کے راستے میں گئے تھے۔ زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، جس زمین پر جو کیا گیا زمین اس کی بھی گواہی دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، آخرت کی زندگی برحق ہے، اسی لیے پوری زندگی پیارے نبی محنت 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 صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، کبھی یہاں کا سفر کر رہے ہیں، کبھی اس غزوے پر جا رہے ہیں، اور رات میں محنت اور دن میں محنت اور صحابہ پر محنت اور اللہ سے دعا اور رات بھر رونا، حالانکہ بخش
بخشے بخشائے ہیں, اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے, لیکن اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر میرے اندر ہے, سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں. اللہ کے نبی تو اتنی نیکی کرے, اتنی عبادت کرے, اتنا اللہ سے ڈرے, ذرہ برابر بھی گناہ نہیں, بہت دور. صحابہ کی زندگی دین کی محنت والی, اللہ والوں کی زندگی ایک دم نیک, باحیا, پاکیزہ, اللہ کے ڈر والی, اللہ کی محبت والی, امت کی فکر والی. پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور اللہ کے سارے نیک بندے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, گناہوں سے بچ رہے ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. میں اور آپ دیکھ لیں آخرت بنا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں, قبر کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں. آخرت برباد ہو رہی ہے یا آخرت بن رہی ہے؟ ایک ہی زندگی ہے, مر جائیں گے, چلے جائیں گے. یہ فانی, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ چھوڑ دینے کی جگہ. میرا بھی جنازہ اٹھے گا, میری بیوی, میرے بچوں کا, آپ کی بیوی, آپ کے بچوں کا. 100-150 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں ہوں گے جیسے 150 سال پہلے والا ابھی کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی تاریخی عمارتیں, بادشاہ چلے گئے, ان کی اولاد چلی گئی, ان کے رشتہ دار چلے گئے, ان کے حساب کتاب آگے پیچھے ہو گئے. ان کا نام تھا, شہرت تھی, رعب تھا, دبدبا تھا, گھوڑے تھے, کھچر تھے, رعایا تھی, خشم و خدم تھے, ان کی بات مانی جاتی تھی. آج ان کا نام و نشان نہیں, آج ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں, آج ان کو کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں. ایسی تاریخی عمارتیں بنائی, لیکن اب بنانے والے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے. میں اور آپ بھی چلے جائیں گے. امتحان تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, ایگزام میں انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا جاتا ہے, اس کے بعد ریزلٹ ملتا ہے, یا تو پاس ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی تھوڑی, مختصر, فانی, ختم ہو جانے والی. کون سی صبح آخری ہو, کون سی رات آخری ہو. جس طرح شادی کی پہلی رات آتی ہے, قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے. مجھے اور آپ کو دنیا سے جانا ہے, اللہ سے ملاقات ہونی ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو میری اور آپ کی زندگی چینج ہو جائے, ہم لوگ نیک ہو جائیں, نبی کی سنتیں پسند آ جائیں, فجر کی نماز میں ہماری حاضری ہو جائے, اور اللہ کے دین کو ہم کبھی بھی پیٹھ نہ بتاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی لائف اور زندگیاں چینج کرنے کی اور تنہائیاں پاک کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو ربیع الاول کے مہینے کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھا جائے. نیت کرو, انشاءاللہ پڑھیں. ایک ہفتے پہلے ایک ساتھی سورت سے میری ملاقات کے لیے نوساری آئے. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ کہ جی. کیسے آنا ہوا؟ مولانا میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آپ کوئی عمل بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں. میں ایک دم ادب سے بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ تو بہت پاک ارادے سے آیا. میں نے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آپ نے بھی کچھ تیاری کی ہوگی نا, آپ نے بھی کچھ عمل کیا ہوگا نا. کہنے لگے مولانا الحمدللہ, میرا اللہ کا شکر ہے. ایک تو میں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑا ہوا ہوں, اور میں تقاضوں پر چلتا ہوں, اور نبی والی فکر لے کے گھومنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کوشش ہی کر سکتا ہوں. ہمارے نبی کے سینے میں امت کا درد تھا, فکر تھی. فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں, اور نبی والی فکر جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی والی فکر عطا فرمائے. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع ہے, ان کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. چلتے رہو, پھرتے رہو, مسجد اور جماعت میں بیٹھو, عالم کی فکر رکھو, رات میں فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھو, گشتوں میں جاؤ, ملاقاتوں میں جاؤ, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو اپنی طلب بتاؤ, اللہ کے سامنے رہو, اللہ کو مناؤ, اپنی زندگیوں کو چینج کرو, اللہ کے دین کی محنت کرو. کیسے کیسے لوگ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اللہ کو اپنا بنا رہے ہیں, پیارے نبی کی سنتوں کو سیکھ رہے ہیں, سنتوں پر جینا اور مرنا اپنی زندگی کا طرز عمل بنا رہے ہیں. زندگیاں ان کی بھی گزر رہی ہے, میری اور آپ کی بھی گزر رہی ہے. کچھ لوگوں کی اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے, اور کچھ لوگوں کی اپنے طور پہ زندگی گزر رہی ہے. اللہ کریں کچھ ایسا کریں کہ ہماری زندگیاں بھی مسجدوں میں کھپ جائیں,
امت کے خاطر روتے روتے کھپ جائیں, امت کے خاطر مشورے کرتے کرتے کھپ جائیں, اور اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں. یا رب تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں تو صرف صورت لے کے آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امت کی فکر عطا فرمائے. کہ مولانا ساتھ میں روزانہ 10 کبھی 15 کبھی 20 ہزار درود شریف پڑھتا ہوں. میں نے کہا ہاں ہاں ہاں, جوان آدمی ہے, دین کے خاطر قربانیاں دے رہا ہے, اور اس کے پاس روزانہ اتنا سب درود شریف پڑھنے کے لیے وقت ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے زیارت کیوں نہیں ہو رہی ہے جب میں اتنا درود شریف پڑھتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو زیارت آج رات کو ہو جائے تو کل سے آپ درود شریف پڑھنا کم کر دیں. بولے ہاں یہ بات تو ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت زیادہ بنانا چاہتا ہوں, آپ کو زیادہ ترقی دینا چاہتا ہوں, اور بعد میں آپ کو بار بار زیارت کرانا چاہتا ہوں, اور آخرت میں ان کے ساتھی کر دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں, اس کے لیے آپ وقت نکال رہے ہیں, اللہ کے نبی کو آپ کا درود پہنچ رہا ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں, فرشتے لکھ رہے ہیں, آپ کے نامہ اعمال میں روزانہ اتنے سب درود شریف آ رہے ہیں, یہ آپ کے لیے کیا کم ہے؟ اس لیے میرے عزیزو نیت کرو انشاءاللہ درود شریف زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ربیع الاول کے مہینے کا دوسرا پیغام, ربیع الاول کے مہینے کا ایک بات سے سنانا چاہتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا مظاہر علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس ایک آدمی آئے, ایک شخص آئے, ایک بزرگ آئے, اور آ کر کے کہا کہ حضرت اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے. یہ بھی کون آدمی ہے؟ کوئی معمولی نہیں, جنہوں نے فضائل اعمال لکھی حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ, ان کے خلیفہ آئے, اور آ کر کے کہا حضرت ایسا لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے, آپ کوئی عمل بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی طریقہ بتا دیں. حضرت نے تواضع کی کہ بھائی میں گنہگار آدمی, میں چھوٹا آدمی, مجھے کیا معلوم. اس نے کہا نہ حضرت آپ تقوی والے, آپ حدیث شریف پڑھانے والے, آپ کو پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ, بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے بتا دیں کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں. حضرت نے فرمایا کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ایک بات, اللہ راضی ہو جائیں گے. وہ تو تیار ہو گئے کہ کیا بات سمجھ میں آتی ہے, میں تو عمل کروں گا اور اللہ کو راضی کر کے رہوں گا. حضرت نے فرمایا کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدینے والے کو راضی کر لو, اللہ راضی ہو جائے گا. مدینے والے کو راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا. حضرت مدینے والے کو کیسے راضی کرے یہ بھی بتا دو نا. اللہ خلاصہ سنا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا 2 کام کریں, ایک تو درود شریف پڑھے زیادہ, محبت سے, کوالٹی والے, کریں گے نا یہ 2 کام زیادہ. دوسرا کام یہ کریں کہ نئی نئی سنتوں کو روزانہ سیکھیں, چونکہ سنتوں پر چل کر ہی اللہ ملتا ہے. اب ہم روزانہ نئی سنتیں سیکھتے نہیں, اس کا مطلب کہ ہمارے اندر طلب نہیں, ہم کو اللہ چاہیے نہیں. زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن سیکھ ہی نہیں رہے, تو عمل کیسے کریں گے؟ اب 5 لاکھ سنتیں ہوگی تو ہم کو 50 بھی یاد نہیں ہے, اور روزانہ سیکھتے بھی نہیں ہیں. جو 10-15 سال پہلے سیکھ لی تھی وہی. روزانہ نئی نئی سنتوں کو سیکھو اور اس پر عمل کرو, اور پچھلی جو سنتیں معلوم ہیں اس پر بھی عمل کرو. حضرت دونوں کام کروں گا انشاءاللہ. ملاقات ہو گئی, چلے گئے. 1 مہینے کے بعد آئے. حضرت بولے جی کیا ہوا؟ بولے حضرت الحمدللہ اللہ راضی ہو گیا. اللہ راضی ہو گیا؟ حضرت نے کہا آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ 1 مہینے پہلے کہہ رہے اللہ ناراض ہو گیا, 1 مہینے کے بعد کہہ رہے کہ اللہ خوش ہو گیا. بھائی آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے وہ بھی تو مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا حضرت پہلے نیک اعمال میں دل نہیں لگتا تھا, اب الحمدللہ دل لگ گیا. بھائی اچھی بات ہے لیکن یہ کوئی اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. اس کے بعد ایک ایسا جملہ کہا کہ حضرت خود تعجب میں رہ گئے کہ حضرت اللہ راضی ہو گیا ہے. کیسے راضی ہو گیا؟ کچھ دن پہلے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا اب اللہ تجھ سے راضی ہو گئے. یعنی تجھے فکر تھی نا اللہ کو راضی کرنے کی, کیا کیا؟ درود شریف زیادہ پڑھیں اور سنتوں کو سیکھ کر سنتوں پر عمل کیا.
बीजापुर वालों, बातें तो बहुत है, लेकिन अगर अल्लाह वाले बनना है तो ये दो काम कर लो। दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ो, क्वालिटी वाला पढ़ो, अल्लाह को पसंद आ जाए ऐसा पढ़ो, रोजाना नई सुन्नतों को सीखो। अब सुन्नतों की कौन सी किताब पढ़े? देवबंद के मोहतमीम साहब को पूछा गया, हजरत मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहू, हजरत ने फरमाया कि रांदेर में एक बुजुर्ग है हजरत मुफ्ती इकरामुद्दीन साहब पातुरदवी दामत बरकातुहू, जो कि हमारे शेख भी है, उन्होंने एक किताब लिखी है, तकरीबन उसका नाम है माँ की गोद से कब्र के, माँ के पेट से कब्र की गोद तक की सुन्नतें, 3 जिल्दों में। माँ के पेट से कब्र की गोद तक की सुन्नतें 3 जिल्दें, वो पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूँ उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़े, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें वो पढ़े। हम सब के बिस्तर पर सुन्नत की किताब होनी चाहिए। रात को उस वक्त तक न सोएं जब तक कि 3 सुन्नतों को पढ़ न ले, उसको समझ न ले और उस पर अमल करने की नीयत न कर ले। याद रखना, अल्लाह को पाने का एक ही तरीका है, हम सब अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया फत्तबिऊनी, तुम मेरे नबी की पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम क्या अल्लाह से मोहब्बत करोगे, अल्लाह खुद तुमसे प्यार करने लगेगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। अल्लाह अकबर कबीर। कि तुम क्या अल्लाह से मोहब्बत करोगे, सिर्फ मेरे नबी की पैरवी करके बता दो। फत्तबिऊनी, ये कुरान का पैगाम है और ये अल्लाह की किताब है। तुम मेरे नबी की पैरवी करके बता दो, पैदा करने वाला रब खुद तुमसे प्यार करने लगेगा। युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्योंकि तेरा अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, निहायत ही रहम करने वाला है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, पूरा पूरा साल गुजर जाता है, एक सुन्नत सीखने की तौफीक नहीं हो सकती। वुजू की 13 सुन्नतें हमें मालूम नहीं, पानी पीने में तकरीबन 6 के करीब सुन्नतें हमें मालूम नहीं, मस्जिद में आने की 5 सुन्नतें हमें मालूम नहीं। हमारे नबी आते कैसे थे, जाते कैसे थे, सोते कैसे थे, उठते कैसे थे, कम से कम 24 घंटे की मोटी मोटी सुन्नतें, चप्पल जूते कैसे पहनते थे, कैसे उतारते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, कैसे उतारते थे, सोने से पहले क्या करते थे, सुबह उठ के क्या करते थे, जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वहां तक कैसे पता चलेगा। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर चलने का एक शौक और जज्बा अता फरमाए। तो ये रबीउल अव्वल का दूसरा पैगाम है कि सुन्नतों को सीखा जाए और सुन्नतों के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। अब रबीउल अव्वल के 2 पैगाम वो ज़रा सुनने हैं ध्यान से और दिल के कानों से और अमल की नीयत से। परिंदा 2 परों से उड़ता है, हवाई जहाज 2 पांख की बरकत से उड़ता है, और इंसान जो अल्लाह की तरफ उड़ान उड़ता है उसको अल्लाह की जो मोहब्बत और ताल्लुक नसीब होता है वो 2 बुनियादों पर, एक अल्लाह की मोहब्बत और दूसरा अल्लाह का खौफ। भाई बाइक में, कार में एक एक्सीलेटर होता है और एक ब्रेक होती है, जितना एक्सीलेटर दबाओगे उतनी बाइक तेज जाएगी और जितनी ब्रेक मजबूत होगी, डिश ब्रेक, उसको दबाओ उसी जगह खड़ी हो जाएगी। एक अल्लाह की मोहब्बत है, अगर मोहब्बत होगी तो नेकी करना, रोजे रखना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, किसी अल्लाह वाले से जुड़ना, उनके मामूलात की पाबंदी करना, अपने बच्चों को पढ़ाना, उलमा का अदब करना, बड़ों का अदब करना, अल्लाह के रास्ते में जाना, गश्तों में जाना, मुलाकातों में जाना, मशवरों में जाना और अपने आप को अल्लाह के दीन के खातिर खपाना और रात को उठ के अपने लिए, उम्मत के लिए रोना, सब आसान हो जाएगा अगर मोहब्बत होगी। क्योंकि जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना वो उसको पूरा दिल दे देता है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए वो अल्लाह को पूरा दिल दे देता है और फिर अल्लाह जो उसकी कीमत लगाते हैं, ओ हो, उसका जो मकाम बढ़ाते हैं और उसका जो मर्तबा बढ़ाते हैं और जिस शान के साथ उसका जनाजा उठता है, दुनिया देखती रह जाती है कि कौन था और कौन गया। खुदा के आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, पता चले ये जवानी अल्लाह पे फिदा करने वाला जा रहा है।
یہ انٹرنیٹ کے پیچھے مٹنے والا، نامحرموں کے پیچھے بھاگنے والا، اور کرکٹروں کا دیوانہ بننے والا، اور ہیرو کی نقل اتارنے والا، اور اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا، اور رات کو کامیڈی دیکھنے والا، یہ وہ نہیں جا رہا ہے، یہ نظروں کی حفاظت کرنے والا، جوانی خدا پر فدا کرنے والا جا رہا ہے۔ پتا چلے یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اللہ والوں کی شادیوں میں اتنا مجمع نہیں ہوتا، اس سے 25 گنا زیادہ ان کے جنازے میں مجمع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو سیمپل بنایا ہوتا ہے، دیکھو یہ سیمپل ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ میرے ہوئے، اگر یہ گناہ کے راستے پر جائیں پھر میں ان کو گراؤں گا اپنی نظر سے، یہ صرف میرے ہوئے ہیں، میرے نبی کے دیوانے ہوئے ہیں، میں نے ان کے چہرے پر سکون دیا، میں نے ان کی زندگی میں سکون دیا، ان کے بیوی بچوں کو ان کا فرما بردار بنایا، ان کو پیر پڑی برکتوں والی حلال روزی دی، ان کو چین سکون دیا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہے ہیں صرف اس بات پر کہ یہ میرے ہوئے ہیں، اس بات پر نہیں کہ یہ پیسے والے ہیں، یہ غریب ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ مولانا ہے، یہ غیر عالم ہے، نا صرف اس بات پر کہ یہ گناہ نہیں کرتے، یہ میرے ہو گئے، میں ان کا ہو گیا، سارے خزانے میرے ہیں، اب یہ ڈائریکٹ میرے سے لے لیں گے، حسبنا اللہ، ان کے لیے اللہ کافی ہے، ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ان کی دنیا بہتر بناؤں گا، ان کے بچوں کو چمکاؤں گا، ان کے گھر کا نظام چلاؤں گا، اور ان کو نہ کوئی خوف آنے دوں گا، نہ ان کو غمگین ہونے دوں گا، موت کے وقت ان کو اس بات کی بشارت سناؤں گا کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، اور ان کی روح پھڑ پھڑائے گی، جلدی نکلیں اور اللہ کے پاس جائیں، پیدا کرنے والا خوش ہے، پھر یہ بڑی شان سے جائیں گے، قبر میں رکھتے ہی ان کے سارے سوال جواب آسان، سانپ بچھو کو اجازت نہیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ہوا ہے، یہ گناہوں کی طرف نہیں گیا ہے، یہ امتحان میں فیل نہیں ہوا ہے، یہ غیر اللہ کا نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کا ہوا ہے، اللہ کا ہونے کے لیے نبی کا ہونا، سنتوں پر چلنا، گناہوں سے بچنا، ہاں اس کی قبر کو جنت کا باغ بناؤں گا، دنیا میں اس کو ایسی بڑا پسند تھا، قبر میں جنت کی کھڑکی کھولوں گا، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئے گی، اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، اس کا جنت میں داخلہ ہوگا، بار بار اللہ کی زیارت ہوگی، او میرے عزیزو سب کچھ مل جائے گا اگر میں اور آپ اللہ کے ہو جائیں گے، اور اگر میں اور آپ اللہ کے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ توبہ کی، اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے۔ سعید انور توبہ کی، اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے۔ ان کے ساتھ بہت سے دوست احباب ہیں، وہ اللہ کے نہیں ہوئے، اللہ ان کے نہیں ہوئے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ دو پر، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف، یہ خوف انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ مشہور تابعی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ہیں اور مشائخ صوفیہ میں سے ہیں۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آیا، بولے حضرت ایک لڑکی کی طرف سے گناہ کا پیغام ہے اور وہ آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتی ہے، چونکہ وہ آپ کی خوبصورتی پر فریفتہ ہے۔ او ہو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سے ڈرنے والا کبھی زنا کرتا ہے، کبھی برا کام کرتا ہے؟ سانپ سے ڈرنے والا سانپ سے بھاگتا ہے، شیر سے ڈرنے والا شیر سے بھاگتا ہے، بچھو سے ڈرنے والا بچھو سے بھاگتا ہے، آگ سے ڈرنے والا آگ سے بھاگتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا گناہوں سے بھاگتا ہے۔ جب انسان کے پاس اللہ کا ڈر ہو پھر وہ انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ تو کہا معاذ اللہ، اب یہ سب اللہ دیکھ رہے ہیں، ان کا امتحان ہو رہا ہے کہ سلیمان بن یسار میرا ہو رہا ہے یا کسی اور کا ہو رہا ہے، مجھے راضی کر رہا ہے یا غلط کام کی طرف جا رہا ہے۔ اور زنا کی تو اتنی سخت وعید، یوں فرمایا کہ جو زنا کرنے والے مرد ہو یا جو زنا کی عادی عورت ہو، اللہ شب برات میں بھی ان کو معاف کرے گا نہیں، شب برات میں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنے گھر کی تعلیم کرو، اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرو، ایک اللہ والے کا روزانہ بیان ہمارے گھر میں بجاؤ، کوئی بھی ایک اللہ والے کا، قاری حنیف صاحب ملتانی، قاری عبد الحنان صدیقی، تاکہ ہمارے بچے بھی سنیں، ہماری بچیاں بھی سنیں۔ یہ کان کے راستے سے ان کے پاس صرف دنیا کی بات جا رہی ہے اور چیزوں کی بات
جا رہی ہے ٹماٹر کتنے روپے, پیاز کتنے روپے, تیل کا ڈبہ کتنے روپے, آج کیا بنانا ہے, آج کیا کھانا ہے, صبح کیا کیا, دوپہر کیا کیا, شام کیا کیا, یہ سب باتیں جا رہی ہے. قاری حنیف صاحب ملتانی کا ان کو ایک بیان سناؤ 1 گھنٹے کا, تم خود بیٹھ کے سنو. یہ کان کے راستے سے ایمان کی بات, یقین کی بات, اللہ کی محبت کی بات, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی باتیں جائے گی, تمہاری بیٹیاں بھی محفوظ رہے گی, تمہارے بچے بھی اللہ کے نبی کے دیوانے بنیں گے, اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا. یہ بیانات سے, یہ واعظ و نصیحت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ گلوکوز کا بوتل چڑھاؤ تو سختی آتی ہے, ایمان اور یقین کی باتیں سنو تو اندر ایمان کی سختی آتی ہے. انسان کو نیک کام کرنے کا ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے. ہو سکے تو روزانہ اپنے گھر میں, تاکہ موبائل کا غلط استعمال نہ ہو, ہماری بچیوں کی حفاظت اور ہو سکے تو بچی بالغ ہو جائیں, اس کا رشتہ مل جائے تو جلدی ان کی شادیاں کرا دو, تاکہ یہ خبر نہ آئے کہ غیر کے ساتھ چلی گئی, یہاں چلی گئی, وہاں چلی گئی, دل کا سودا کہیں اور کر دیا. اس کی تربیت کرو, مناسب رشتہ مل جائے جلدی شادی کرا دو. جہاں جلدی شادی ہو جاتی ہے وہاں زنا کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی لڑکیاں محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو, وڈیلوں کو, سماج کے بڑے لوگوں کو مل بیٹھنے کی, اس پر مذاکرہ کرنے کی, اس پر سمجھوتا کرنے کی اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو سلیمان ابن یسار رضی اللہ عنہ نے تو رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا, معاذ اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ارے سلیمان ابن یسار, آپ کو پتا ہے اس کا کیا صلہ ملے گا؟ آپ نے یہ جو گناہ کا جو منع کیا, یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں اور اللہ خوش ہو رہے ہیں. سلیمان ابن یسار فرماتے ہیں, رات میں جب میں سویا تو خواب میں سیدنا حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی, اور یوں کہا کہ سلیمان ابن یسار, میں تو اللہ کا نبی تھا, میرے ساتھ تو اللہ کی حفاظت تھی, یہ گناہ میرے سامنے بھی پیش ہوا تھا تو میں نے کہا تھا معاذ اللہ, لیکن میں نے تو نبوت کی حفاظت کے ساتھ یہ کہا تھا. سلیمان, کمال تو تو نے کر کے دکھایا, ایک ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت کا نبی کیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اطلاع ہو گئی, حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت بھی ہو گئی, اللہ نے بتا بھی دیا کہ میں تیرے سے خوش ہوں, تو جس طرح بچا میرے نبی بھی بچے تھے, اور اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں سلیمان کمال تو نے کر دکھایا, تو نے ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت کا نبی کیا کرتا ہے. یاد رکھنا, اللہ سب دیکھ رہے ہیں اور فرشتے سب لکھ رہے ہیں اور سب محفوظ ہو رہا ہے. میں تو پڑھ کے حیران ہوتا ہوں صحابہ کی زندگی بھائی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے. اوہ, مدینہ منورہ کی سرزمین ہو, تکبیر حضرت بلال کہہ رہے ہو, اور وہاں کے امام محمد الرسول اللہ ہو, اور جن پر قرآن اترا وہی قرآن سنا رہے ہو, اور صحابہ کا مقدس مجمع ہو, اور نمازوں کے بعد اللہ کے نبی کی زیارت ہو رہی ہو. وہ کیا خوش نصیب لوگ, کیا سعادت مندی. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں پیارے نبی اور صحابہ کے ساتھ کر دے. ایک قاعدہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا. اگر کرکٹر سے محبت ہوگی تو کرکٹر کے ساتھ ہوگا, اور اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا. دیکھ لیں ہمارے دل میں کس کی محبت ہے. صرف زبانی دعویٰ نہیں کہ میرے سے محبت ہے, نہ, جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے پیچھے اپنا سب کچھ فدا کر دیتا ہے. تو جب اللہ کے نبی کی محبت دل میں آتی ہے تو اس کی زندگی کے اندر سے سنت طریقے ٹپکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, پیارے نبی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. فجر کی نماز کے بعد سلام پھرا کر چلے جاتے. تعجب ہو رہا ہے ایک صحابی کو کہ اللہ کے نبی کی مجلس چھوڑ کر ابو دجانہ چلا جائے. اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی پتہ نہیں ابو دجانہ کس حال میں فجر کی نماز کے بعد خلاصہ ہے جلدی چلا جاتا ہے. اچھا ابو دجانہ تم صبح جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی, اصل بات یہ ہے, کیا خوش ہوئیں گے بات سن کے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی, ہمارے ہمسائے نا, ہمارے پڑوسی, ان کا ایک درخت ہے, اس پر پھل لگے ہوئے ہیں, اس کی کچھ شاخ میرے گھر کی طرف آتی ہے, تو رات میں نا کچھ پھل نیچے گر جاتے ہیں میرے گھر پہ, تو میں صبح کی نماز پڑھ کے جلدی سے جاتا ہوں, ان کے سارے پھلوں کو جمع کرتا ہوں اور اس کے گھر میں ڈال دیتا ہوں, تاکہ کہیں میرے بچے وہ کھا کر پھل کھانے کے گناہ میں ملوث نہ ہو جائے.
اور آج انسان سود کے پیسے، بیاج کے پیسے، حرام کمائی کے پیسے، جھوٹ کے پیسے لے رہا ہے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ ہاں، جو پیٹ، جو گوشت حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ کافی۔ او میرا عزیزو، سود سے بہت بچنا، بیاج سے بہت بچنا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، کہیں کے نہیں رہو گے۔ ثاقب کی ان آنکھوں نے دیکھا ہے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، ایسا گرایا اللہ نے اس کو۔ قرآن میں اعلان کیا ہے یمحق اللہ الربا، تیرا اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ 2 لاکھ روپے لیے اور سود کا بزنس کیا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ مولانا میں کما لوں گا، ارے کما لیا تو آخرت اور برباد ہو جائے گی۔ جب تک ایک ایک روپیہ تیری نسلوں میں چلتا رہے گا، قبر میں تجھے عذاب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ بربادی کر دیتا ہے اس کو، دنیا آخرت اس کی دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو جاتا ہے کہ تجھے کچھ پتہ نہیں، کروڑوں یتیم بچے ان کو کھلا رہا ہوں، کروڑوں بیوہ عورتیں اس کو کھلا رہا ہوں، لاک ڈاؤن میں تجھے کھلایا۔ ارے ضرورت پڑے تو گھر آگے پیچھے کر دے، اور ضرورت پڑے اس سے آگے تو تیری بائک بیچ دے، اس سے آگے ضرورت پڑے تو تیرا موبائل بیچ دے، اس سے آگے ضرورت پڑے تو فٹ پاتھ پر سو جا، چٹنی روٹی کھا لے، لیکن میرے سے جنگ کا اعلان مت کر۔ او میرا عزیزو، اس گناہ میں مجھے امید ہے آپ لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ہو بہت زیادہ رونے کی، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احتیاط والی زندگی عطا فرمائے۔ کس کو کہتے ہیں احتیاط؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ صحیح بتاؤں میرے پاس ہمت نہیں یہ واقعہ سنانے کی، حالانکہ 2-3 لائن کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہے، پیارے نبی کی زبانی جنت کی بشارت سنی ہوئی ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی سے بھاگ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے خسر ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت ابو بکر نے، ابھی امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہے۔ ایک شخص فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے، دروازے پر بیٹھے ہوئے، تو میں نے سلام کیا، میں آگے چلا گیا، اپنا کام کر کے ریٹرن آیا تو حضرت عمر تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ میں گیا اس وقت بھی آپ یہیں تھے، میں آیا اس وقت بھی آپ یہیں ہیں۔ تو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو بیوی ہے، ازواج مطہرات، ہماری ماں، اللہ کے نبی کی جو بیوی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ میری بیٹی ہے، الحمدللہ آج وہ میرے گھر میں آئی ہوئی ہے، اور آج میرے گھر میں میری اہلیہ نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، اس لیے میں نے اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے باہر بیٹھنا پسند کیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان کے شر سے یہ لوگ کیسا ڈرتے تھے، اور ہم ہے کہ موبائل میں کچھ بھی کھول لیتے، بچ جاؤں گا، کہاں بچوں گا، شیطان تیرے ساتھ ہے، تجھے گناہ میں ڈالے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک نوجوان اور موبائل دونوں تنہائی میں نہ رہے۔ اس نے دنیا کو تو ہمارے قریب کر دیا اور ہمیں اللہ کی نظر رحمت سے گرا گیا۔ اتنا بڑے اللہ کے نبی کی بیوی ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے، ایک دم صاف دل، حضرت عمر ایک دم صاف دل، دہلیز پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اکیلی ہے اور میری بیوی گھر میں نہیں ہے، اس لیے وہاں بیٹھنے کے بجائے یہاں بیٹھنا پسند کیا۔ او ہو، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تو اندر تقوی ملا، تقوی، خدا نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ آپ سوچو کبھی یہ بد نظری کرتے ہوں گے، کبھی یہ اللہ کو ناراض کرتے ہوں گے، کبھی ان کی تہجد جاتی ہوگی، اور ہم ہے کہ بچ جائیں گے۔ وہ بھائی کیسے بچے گا؟ گناہ کی طرف جائے گا تو لپیٹ میں آئے گا، شیطان پیچھے سے تجھے دھکا لگائے گا، اپنی باتیں سمجھائے گا، نفس تیرے پیچھے آئے گا، تجھے گناہ میں گرا کر کے، خدا کی نظر رحمت سے تجھے گرا کر کے، اندر سے بے چین کر کے، دوسرے دن صبح اٹھ کے فجر کی نماز غائب کر کے، تجھے تیری توبہ توڑ کر کے، پھر تجھے وہ تو دھکا لگا دے گا کہیں اور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک واقعہ اللہ کی محبت پر سے سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا، وہ بھی صحابی کا ایک بات سناتا ہوں، عجیب اور غریب ایک بات، پورا ذرا دھیان سے سننا۔ میں نے عرض کیا تھا 4 ربیع الاول کے پیغام درود شریف زیادہ پڑھیں، سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کریں، اللہ کا خوف ہو، اور چوتھی بات اللہ کی محبت بھی ہو۔ آپ نے شاید پتہ نہیں نام سنا ہوگا کہ نہیں، حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے؟ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ منورہ سے قریب، یعنی مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ رہتے تھے۔ اب
اب پیارے نبی جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے آس پاس کے گاؤں میں شور ہو رہا تھا، باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی محمد نامی کوئی شخص ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، تو وہ آئے ہوئے ہیں، جا کر دیکھنا چاہیے، سچے ہوں گے تو کلمہ پڑھنا چاہیے، ایمان میں داخل ہونا چاہیے۔ اپنے بھی تو سمجھدار آدمی ہے نا، سامنے والے کو دیکھ کے پہچان سکتے نا، جائے تو صحیح، دیکھے تو صحیح۔ سنا ہی نہیں تھا پہلے تو، مدینہ منورہ اتنا مشہور بھی نہیں تھا، یثرب اس کو لوگ کہتے تھے۔ اب تھوڑا تھوڑا شہرت میں آیا، مشہور ہوا اور اس کا چرچا ہوا گاؤں میں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ، میں اپنی زبان میں پورا واقعہ اور نبی کا ارشاد آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بھی تذکرہ آیا، تو میں نے کہا چلو نوجوان ہیں، چلتے ہیں، مدینہ منورہ قریب ہے۔ تو میں مدینہ منورہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جب زیارت ہوئی ہوگی اور مجلس میں بیٹھا ہوں گے تو آپ اندازہ لگاؤ وہ دل نہ دے دے تو اور کیا کریں، یہ تو سچائی کی تلاش میں آئے تھے۔ وہ دیکھ کے بہت خوش ہو گئے، وہاں کا ماحول، وہاں کا کلچر، ایمان قبول کیا اور صحابی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اب واپس اپنے علاقے میں آئے۔ اپنے علاقے میں آئے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، انہوں نے بھی اپنے ایمان کو چھپایا۔ اب اللہ کے نبی کے جو ارشادات تھے اس پر عمل کرنے لگے۔ ان کے چچا ان کو مارک کرتے تھے کہ کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آتی ہے تو یہ عبداللہ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی خطرہ لگتا ہے، یہ کہیں کلمہ پڑھ کے نہ آیا ہو، کہیں مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ ہمارے سامنے بھی تذکرہ آتا ہے، ہم نارمل سنتے ہیں، یہ عبداللہ ایک دم متوجہ ہو جاتا ہے، تو جس سے محبت ہو نا اس کا تذکرہ ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی، جب تیرا کسی نے نام لیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ چچا نے ایک مرتبہ گھر پہ آئے، کھڑا ہو جا عبداللہ، جی چچا سچ سچ بتا، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے؟ جھوٹ تو بولتے نہیں تھے، ایمان چھپا رہے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کہا جی چچا مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تھوڑی سی دھمکی دی کہ کلمہ چھوڑ دے، دیکھ ایک کام کر، اگر تجھے مسلمان ہونا ہے، کلمہ ہی پڑھنا ہے تو میرے گھر سے نکل جا، اب تیرا گھر میں کوئی حصہ نہیں اور تیرا کچھ نہیں، سب ختم، تو 0/0، یہاں سے چلا جا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں چاہیے، گھر، اچھا کھانا، رہنا، مزے کی لائف، نو ٹینشن لائف، کوئی ٹینشن نہیں، پیسہ بیسا سب تو ہے، اگر یہ چاہیے تو ایمان چھوڑ دے۔ ایک سیکنڈ میں فیصلہ کیا کہ چچا گھر چھوڑ دیتا ہوں، 0/0، اللہ اس کے رسول کے نام پہ سب قربان۔ ہم تو گناہ نہیں چھوڑتے، یہ سب چھوڑنے کے لیے ایک سیکنڈ میں تیار ہوتے ہیں۔ ہم نے آج توبہ کی، کل توڑ دی، کل توبہ کی، پرسوں توڑ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کے ایک دن چلے جائے دنیا سے۔ چچا کو تو غصہ آیا، یہ تو جانے کی بات کر رہا ہے، دھمکایا اس کو۔ ماں بھی موجود ہے لیکن چچا کا روب تھا، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ عبداللہ بہت برا ہوگا تیرے ساتھ، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لو، ایمان نہیں چھوڑ سکتے، اب میں چلتا ہوں۔ چادر کھینچ لی، پورے کپڑے کھینچ لی، پورے کپڑے اتار لیے، برہنہ کر دیا، پورے بدن پہ کوئی کپڑے تھے۔ اب جا کے بتا، ابھی بھی چلا جاؤں گا، اللہ اس کے رسول کو تو نہیں چھوڑوں گا چچا، اللہ اس کے رسول۔ جا رہے تھے، ماں کو رحم آیا، پتہ ہے کہ ابھی ماں دے گی تو چچا ماریں گے، چپکے سے ایک چادر دے دی کہ بیٹا کم سے کم تو چادر ڈھانپ۔ انہوں نے چادر کے 2 حصے کیے، ایک حصہ نیچے ڈھانپ لیا، ایک حصہ اوپر رکھ لیا، اس لیے ان کو ذو البجادین کہتے، 2 چادر والے۔ اب ایک رات کا سفر تھا ان کے یہاں سے، اس زمانے میں تو اونٹ پہ گھوڑے پہ سفر ہوتے تھے۔ ایک رات کا سفر کر کے صحابہ، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی نظر کسی پر پڑی اور چہرہ ایک دم خوشی سے جھوم اٹھا۔ صحابہ نے فوراً دیکھا کہ یہ کون آیا جس کے آنے پر خدا کے رسول کا چہرہ ٹمٹما اٹھا، یہ آیا کون؟ تو دیکھا تو ایک نوجوان، لیکن جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، قریب میں رہتے تھے۔ آئے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، آ کر فرمایا خلاصہ، اللہ کے نبی میں سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ چکا ہوں، آپ کی غلامی میں آ چکا ہوں، اب آپ کا غلام بن کے رہوں۔ اوہ، جب واقعہ سنا ہوگا اللہ کے نبی نے تو کیا دل رویا ہوگا کہ آج میرے دین کی خاطر انہیں ستایا گیا، انہیں مارا گیا، سب کچھ لے لیا گیا، لیکن سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑنے کے لیے، آخرت کو برباد کرنے کے لیے تیار۔ اصحاب صفہ پہ پڑے رہے، اور کبھی کبھار تو ان کی یہ کیفیت ہوتی عشق میں، محبت میں، کہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر چلے جاتے،
ان کو جذب طاری ہو جاتا. جذب, لوگ کہتے ہیں نا جذب کہاں سے ثابت ہے, ان کو حدیث شریف کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے اوپر جذب طاری ہو جاتا اور یہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا عبداللہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو, یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے. گواہی بھی دربار رسالت سے ان کے اخلاص نے ملی. عبداللہ آپ کو دین کے خاطر برہنہ کیا گیا, آپ نے گھر چھوڑا, کیا یہ سب اللہ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی؟ کیا اللہ اس کا صلہ اور اس کا بدلہ نہیں دے گا؟ حضرت بلال کو اتنا بڑا بدلہ دے گا, کیا آپ کو نہیں دے گا؟ آج کا نوجوان جنید جمشید نے توبہ کی, اتنا اونچا بدلہ دیا, اس کی قبر سے خوشبو آئی, میں اور آپ توبہ کریں گے, مجھے اور آپ کو نہیں اٹھائے گا اوپر. عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کو پتا چلا پیارے نبی سفر میں جا رہے ہیں, ایک غزوے میں جا رہے ہیں, ساتھ میں ہو گئے. اب سننا, ایک جگہ بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ سفر میں ایک جگہ ہم ٹھہرے ہیں اور عبداللہ ذو البجادین بیمار ہو گئے. حضرت ابو بکر کو ساتھ میں لیا, چلو چلو عبداللہ کے پاس جائیں گے, عبداللہ ذو البجادین بیمار ہے. صحابہ بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور جوانی میں اللہ کے پاس جا رہے ہیں, پوری جوانی اللہ پر فدا کر کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ ذو البجادین کے سر کو ایسے اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ دیا. ہاں, جن کو ہم خواب میں دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں ان کی گود میں عبداللہ ذو البجادین کا سر. انہوں نے ایک دم آنکھیں کھولی, پیارے نبی کو دیکھنے لگے, تکنے لگے, زندگی کی آخری سانسیں لی. صحابہ آشش کرنے لگے کہ ایک سوچتے ہوں گے, ایک کاش ان کی جگہ ہم ہوتے, زندگی کی آخری گھڑیاں پیارے نبی کے گود میں گزارتے, دنیا آخرت دونوں ہی بٹ جاتی. اب تو اور تو کیا چاہیے. کہا ان کی کفن دفن کا انتظام, ان کے میت کو پورا غسل وغیرہ جو کرنا ہے وہ سب کرو. اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا, میں میری چادر بھیجتا ہوں, اس میں عبداللہ کو کفن دے دیں. صحابہ تو اندر سے ایک دم عبداللہ خدا کے دین کے خاطر تمہارے کپڑے اتارے گئے تھے نا, آج محمد الرسول اللہ کی کملی سے خدا آپ کو کفن دلوا رہا ہے. یہ قدر ہے اللہ کے یہاں. اور اگر کوئی گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا, خدا کو اس کی کچھ پڑی بھی نہیں ہے. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا, اگر تم گناہ کرتے رہو گے اور برے عمل کرو گے, اس کا وبال تم ہی پر ہوگا, تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو. کفن ہو گیا, جنازہ تیار ہے, کون پڑھائے گا؟ وہاں سادگی بہت تھی, کون پڑھائے گا؟ اللہ کے نبی تشریف جنازے کی نماز پڑھائی. سب دیکھ رہے ہیں, حضرت عمر اندر ہی اندر مچل رہے ہیں, صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ گود مبارک میں سر مبارک رکھ رہے ہیں, اسی میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. پیارے نبی کو دیکھتے دیکھتے کالی کملے والی کی چادر آ رہی ہے اور اس میں کفن دیا جا رہا ہے اور جنازے کی نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں. اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں میت کا سب سے قریبی رشتہ دار اترے. اب کون اترے گا دیکھتے ہیں. ان کے تو کوئی رشتہ دار تھے نہیں. تاجدار مدینہ خود قبر میں اترے. عبداللہ کا کوئی نہیں ہے, میں ہوں نا. جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ اور اللہ کا نبی. کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ ہم کو تو گناہ ہی سمجھ میں آتا ہے, بد نظری سمجھ میں آتی ہے, نامحرم سمجھ میں آتے ہیں. ایسا لگتا ہے جوانی ختم ہی نہیں ہوگی, مریں گے ہی نہیں, جائیں گے ہی نہیں اللہ کے پاس. کرکٹر سمجھ میں آتے ہیں, ایک ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے, دوسری ٹیم والوں کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں دے کے ان کے گناہ لیتا ہے. او بھائی, یہ جتنا بھی جیڑ جائے, 10 کپ بھی جیڑ جائے تو تجھے چائے کا 1 کپ بھی نہیں دینے والے. وہ کتنے سپورٹ کرنے والے مر گئے, چلے گئے, ان کو کچھ نہیں ملا. وہ ان کا تو بزنس ہے, ان کو تو پیسہ مل رہا ہے, ان کی دنیا بن رہی ہے اور ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. عبداللہ کو دو, ان کے ادب کا خیال رکھنا. صحابہ نے اٹھایا اللہ کے نبی کی گود میں. او ہو, ابھی تو سر گود میں تھا, اب پورے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی گود میں. صحابہ دیکھ رہے. اب دیکھنا حضرت عمر کا کیا ری ایکشن ہے, وہ دیکھنا. ایسے اٹھا کر کے رکھا زمین پر. اے اللہ, میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا, میں خوش ہوں. حضرت عمر تو اشک کرنے لگے, رونے جیسے ہو گئے. اے عمر, اے کاش عبداللہ کی جگہ تو ہوتا, تیرا سر نبی کی گود میں ہوتا, تجھے نبی کی چادر میں کفن دیا جاتا,
तेरी जनाजे की नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाते, तेरी कब्र में अल्लाह के नबी खुद उतरते, तेरे वो यूँ कहते अल्लाह मैं उमर से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो। अब्दुल्ला क्या मकाम है। ओ मेरा अजीज़ो, ज़िंदगियाँ तो गुजर जाएगी, मैं और आप मर भी जाएंगे, मेरी और आपकी फैमिली भी चली जाएगी। कुछ ऐसा करो कि हमारी फैमिली, हमारी बीवी बच्चों की कब्र भी जन्नत का बाग बने यार। कुछ रहम खाओ उनके ऊपर, तरस खाओ, उनको नेक बनाओ, उनको दीनदार बनाओ। ये सब पैसे और ये सब डिग्रियाँ यहीं रह जाएगी, नेक अमल काम आएंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बदन को झुकाएं। बहुत मुख्तसर वक्त में अभी हम कुछ बातें हुई है, दिल नरम हुए हैं, तो अभी अल्लाह को याद करके अल्लाह को मनाएंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह हम भी अब ज़िंदगियाँ चेंज करना चाहते हैं। आँखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं, थोड़ी देर के लिए कुर्बानी दे करके बैठ करके कोई अपने ईमान की पावर को मजबूत करें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह आज तो हम आपको मना के ही जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों को बंद ही रखें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। अल्लाह ताला देख रहे हैं, हमारी तलब को भी देखते हैं। और थोड़ा सा ये कि अभी हम अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे पूरे मुंह भर के, इस तसव्वुर के साथ कि आज सिर्फ मेरी ज़ुबान नहीं, मेरा बदन, मेरे बदन का एक एक हिस्सा, मेरे बदन का एक एक रुआं रुआं, हड्डी हड्डी, बोटी बोटी, गोश्त गोश्त, एक एक बाल आज अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अब मैं पूरा अल्लाह की याद में डूब चुका हूँ और जज्बा ये है कि अल्लाह मैं आपको पुकार रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं, मुझे गुनाहों से बचा ले, मुझे अपना दीवाना बना। अब मुझे ऐसी बेफुजूल लाइफ नहीं गुजारनी, मुझे आपको राज़ी करके ज़िंदगी गुजारनी। अल्लाह 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 अल्लाह, पूरा बदन अल्लाह अल्लाह कह रहा है। अपनी तलब बतानी है अल्लाह को, अल्लाह हम आपको लेने के लिए आए। आसपास वालों को नहीं देखना, कोई हमारी कब्र में आने वाला नहीं है। सारे आंख बंद करें। पढ़ते रहे। कब्र में कौन काम आएगा, हिसाब किताब के वक्त कौन काम आएगा, जन्नत कौन देगा, मौत के वक्त कलमा कौन याद दिलाएगा, बार बार हज उम्रे कौन कराएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीज़ों, दिल से अल्लाह को याद करो। अगर अपना कोई गुनाह याद आ जाए, खुदा के सामने आंसू बहाओ, मेरा रब बड़ा करीम। अगर कोई तन्हाई के गुनाह याद आ जाए कि वाक़ईतन ज़िंदगी गफलत में गुजारी, कुछ न मिला, सिर्फ ज़ाये कर दी ज़िंदगियाँ, जवानी ज़ाये कर दी। आज तक तो मैं अल्लाह का वली होता, तहज्जुद पढ़ी होती, शरात पढ़ी होती, लेकिन पता नहीं मेरा क्या हाल है और मेरा क्या होगा क़यामत के दिन। दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। छोटा बच्चा रोता है, माँ दौड़ के आती है, बंदा रोता है, खुदा की रहमत उसको फौरन अपनी आगोश में ले लेती। छोटे बच्चे का कोई काम रुकता नहीं, चूंकि रोना जानता है। खुदा के नेक बंदों का भी काम रुकता नहीं, रोना जानता है। आंसू इधर निकले उधर उनको खबर हो, कोई आंसू तो ऐसा मोहतबर हो। कुछ लोग शर्मा शर्मी में रह जाते हैं, कुछ लोग हैं उनको किसी की कोई शर्म नहीं, खुदा के सामने रोते हैं। सहाबा नेकियां करके रोते थे, हम गुनाह करके भी नहीं।
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، یہاں تو کوئی خوشی قربان کرنے تیار نہیں، موقع ملا گناہ کر لیا، اللہ والوں کو موقع ملتا تھا گناہوں سے بچتے تھے اور ہم گناہوں کے موقع تلاش کرتے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، اللہ اب تو اتنی تمنا ہے کہ آپ کے ہو جائے، گناہوں سے بچ جائیں، یہ دل کو اللہ غیروں کی محبت سے پاک صاف کر کے ایک آپ کے دیوانے ہو جائے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، گناہوں میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے، الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ تقریباً میرے سامنے نوجوانوں کا مجمع ہے اور ہم لوگ سب نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، اللہ احساس ہو گیا کہ زندگی گناہوں میں گزاری، غفلتوں میں گزاری، بہت کچھ حاصل کیا، نہ کیا تو آپ کو اور آپ کے نبی کو نہیں کیا، آخرت کو حاصل نہیں کیا، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، جکڑے ہوئے، گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی شاید ہمارے سے نا امید ہو گیا ہوگا اور شرمندہ ہو گیا ہوگا کہ پیارے نبی کا امتی اس حد تک بھی گناہ کر سکتا ہے، ایسا بھی اللہ کو ناراض کر سکتا ہے، اپنی قبر کو، اللہ سے ملاقات کو، اور مر جا کر ہمیشہ اللہ کے پاس چلے جانا ہے اور اس کو ایسا بھی بھلا سکتا ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے رب، پیارے رب، پیارے رب، پیارے رب، سبحان رب، کریم رب، رحیم رب، آپ کو پیارے نبی کا واسطہ معاف کر دے، عبداللہ ذو الوجہین کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ ہمارے نبی سے ملاقات تو نہ ہو سکی، صحابہ نے تو دیکھا تھا نا اللہ کے نبی کو، یہ وہ مجمع ہے جس نے نہ نبی کو دیکھا نہ قرآن اترتے دیکھا، پھر بھی آپ پر ایمان لے آئے، یہ 14ویں صدی کے مسلمان، اللہ گناہوں سے بچا لے، رحمت کی رسی ڈال کر بچا لے۔ ہمارے یہاں ایک مستورات ہے، وہ روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، اتنے بچے 15,000 درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک 12ویں کلاس میں پڑھنے والی لڑکی کہتی ہے کہ میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ ہم نے تو ضائع کر دی زندگیاں، تسبیح بھی نہیں، موبائل 20,000 والے، 10 والا مسواک نہیں، بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہا ہے، جیب بتا رہا ہے، دل میں کیا بسا ہوا ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ نیت کرتے زیادہ درود شریف پڑھیں گے، نئی نئی سنتوں کو سیکھیں گے، اللہ آپ کی محبت بھی عطا فرما، اپنا خوف بھی عطا فرما، ہر مہینے 3 دن لگانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہر مہینے 3 دن لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ابھی میں گجرات کے مشورے میں گیا تھا، ہمارے یہاں کا ایک چھوٹا علاقہ ہے، انہوں نے لکھایا کہ حضرت ذمہ داروں کو لکھایا کہ یہ 3 مہینے میں ہمارے یہاں کی 12 بیرون کی جماعت
ایک چھوٹا علاقہ، کیسے بنی 12؟ رات دن ایک کر دیا۔ سورت والوں تم بتاؤ تمہاری کتنی ہے؟ کہ یہ 3 مہینے میں 17 بیرون کی جماعت۔ واللہ کرنے والے بہت کچھ کر گئے، آپ نے ان کو بیرون کے لیے قبول کیا، ہمارے دل میں طلب نہ تھی، ہمیں 3 دن کے لیے بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی طلب دے، شوق دے، یہ حق کام ہے، حق کام کی اشاعت کرنا ہے، اللہ ہمیں سمجھا دے، علماء کی قدر کی توفیق دے، بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، جو پریشان حال اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیوی بچوں کا ادب کرنے کی، بیوی کو وقت دینے کی، گھر جا کے موبائل کو سوئچ آف کر دینے کی، اپنی فیملی کے لیے تیار ہونے کی، خوشبو لگانے کی، تاکہ وہ بھی خوش ہو کہ میں ایک اچھے شوہر کے ساتھ ہوں جو ایک باسلیق آدمی ہے، میں پورا دن اس کا انتظار کرتی ہوں، یہ گھر میں آ کے موبائل کو سوئچ آف کر کے مجھے وقت دے کے میرا دل خوش کرتا ہے۔ جو بیوی کے دل کو نہ جیت سکا وہ اللہ کو کیسے راضی کر پائے گا؟ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما۔ آخری گزارش یہ ہے، ایک محبت کی نظر ڈال دے اللہ پورے مجمع پر، اور ہمیں بار بار حج عمرے کے لیے قبول فرما۔ اللہ بیجاپور والے مشغول لوگ ہیں بیچارے، بہت سے نہ آ سکے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، ان کو بھی اللہ معاف کر، ان کے بھی گناہوں سے ان کو بھی بچا، وہ سب کے کاروبار میں برکت دے دے اللہ۔ اللہ حضرت عبداللہ ذو البجادین کا واقعہ سن کے دل ہل جاتا، وہ کیا گھڑی ہوگی جب پیارے نبی نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا، جب کہا ہوگا میری چادر میں ان کو کفن دے دینا۔ عبداللہ ذو البجادین نے شاید کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس دین کے خاطر میرے کپڑے اتارے گئے خدا اس کا اتنا بہترین صلہ دے گا۔ ہم یوں سمجھتے گناہ چھوڑ دیں گے تو مزہ نہیں آئے گی، ارے جنت کے مزے آئیں گے، خدا عاملوں سے جان چھوڑا دے گا، ورنہ گھر میں پریشان رہو گے، کاروبار میں پریشان رہو گے۔ اللہ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرما۔ جن حضرات نے یہ مجلس کو سجایا ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، مشورے کیے ہیں، دعوتیں چلائی ہیں اور لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے ایک ایک کا نام آپ جانتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو اپنا ولی بنا دیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات سن لیں، سارے ساتھی بیٹھے رہے، دیکھو یہ تو باتیں تھی، کچھ عمل کرنا ہے، 1-2 منٹ میں تھوڑا جلدی سن لیں، نیت کرے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو 700 مرتبہ اللہ اللہ پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ، تاکہ فرشتے لکھے کہ اس نے اللہ 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 بہت پڑھا، اللہ بھی دیکھے کہ اللہ اللہ پڑھ رہا ہے، دل میں دنیا دنیا کی تو دنیا بسی، اللہ اللہ کریں گے تو کیا بسے گا؟ اللہ۔ اس لیے 7 تسبیح جلدی سے، تیزی سے 8-10 منٹ لگے گی، منہ بھر کے اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا وہاں تک فٹنگ ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ دنیا سے کٹنگ ہے، اللہ 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 اللہ، پورا بدن سن رہا ہے۔ اب یہ اندر ایک پاور پیدا ہو رہا ہے، اب دنیا کی محبت نکل رہی ہے، اللہ بھی خوش کہ اس کو مجھے پانا ہے، اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو 7 تسبیح اللہ اللہ کی پڑھو گے، اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ تو 7 تسبیح درود شریف کی، کتنی تسبیح؟ 7 تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ہمیں واٹس ایپ پر 2-4 دفعہ میسج کرتا ہے، اس سے تعلق ہو جاتا ہے، روزانہ پیارے نبی کو اتنے درود پہنچیں گے، تعلق نہیں ہوگا۔ تم درود شریف زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی تعلق ہو جائے گا، رابطہ ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم 7 تسبیح 700 مرتبہ، صرف کوئی 15,000 پڑھتا ہے، کوئی 10 پڑھتا ہے، ہم 700 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اب اردو میں، تاکہ پتہ چلے میں تسبیح نہیں پڑھ رہا ہوں، میں وظیفہ نہیں کر رہا ہوں، یہ میں معافی مانگ رہا ہوں، پیارا اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے بڑا مجرم میں، سب سے بڑا پاپی میں، معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دی، دانے گماؤ معاف کر دی، پھر استغفر اللہ استغفر۔ یہ ایک استغفار کی تسبیح ہزاروں تسبیح پہ بھاری ہو جائے، انشاءاللہ اللہ خوش ہو جائیں گے۔ کتنی مرتبہ اللہ اللہ پڑھو گے؟ اتنی آواز سے کہ آپ کے کان میں آواز آئے۔ اچھا، یہ 3 تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں، یہ سب ادب میں سے ہے، لیکن یہ ضروری چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے، پورے 24 گھنٹے میں پڑھنا ہے، پورے 24 گھنٹے میں، ٹکڑا ٹکڑا کر کے بھی پڑھ سکتے، کبھی 200 کبھی 300، لیکن پڑھنا ہے۔ اس کا وقت ہے عصر تو عصر، آج عصر کے بعد سے شروع ہو گیا،
تو ایک بار تھان لو کہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا. پھر دیکھو روزانہ موبائل چارج کرتے تو چارج ہوتا ہے نا, اپنے دل کو چارج کرو, اپنی بیٹری کو چارج کرو, اللہ کو اپنی طلب بتاؤ. اللہ اللہ کتنی دفعہ پڑھو گے؟ کیسے پڑھو گے؟ اللہ اللہ اللہ, پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ کارخانے میں کٹ 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 ہوتا ہے نا تو کپڑے بنتے ہیں, اور یہ پون چکی گھومتی ہے نا تو بجلی بنتی ہے, ضربے لگے گی نا تو دل بنے گا تو اللہ ملے گا انشاءاللہ. تو اللہ اللہ 700 مرتبہ, صلی اللہ علیہ وسلم 700 مرتبہ, اور استغفر اللہ 100 مرتبہ. نماز تو ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں نا 5 وقت کی, صرف اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نماز میں کسی سے بات کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو کھانا تو کھا سکتے ہیں ہم, کیوں نہیں کھاتے؟ بات تو کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت بڑے اللہ والے کا فون آیا, نہیں اٹھاتے, کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ابھی سب سے بڑے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس لیے ابھی کوئی بیچ میں نہیں. نیت بھی کہ اللہ آپ کے واسطے, اور کہہ بھی رہا اللہ, ایسے ہاتھ بھی کر کے پوری دنیا بھی پیچھے ڈال دی, اور کہتا بھی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن دنیا کے خیال میں ڈوب جاتا ہے. ابھی بات نہیں کر رہا ہے تو کسی سے, تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اے انسان کہیں ایسا نہ ہو خدا تو تیرے دل پر نظر رحمت کرے اور تیرا دل ہی کہیں اور. صرف دل لگانا ہے, دل. نماز بنے گی, زندگی بن جائے گی. پورے تصوف کا خلاصہ نماز بناؤ. تو نیت کرو انشاءاللہ دل کی حاضری سے, خدا دیکھ رہا ہے, بہت بڑے کے سامنے کھڑا ہوں. میں نے دیکھا ہے بہت بڑے اللہ والے آتے ہیں, لوگ ایک دم ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت بڑے بزرگ آئے, او بھائی تو بزرگ کے رب کے سامنے کھڑا ہے, یہ گھر کس کا ہے؟ کسی گھر میں کوئی اللہ والے آئے تو لوگ کتنے ادب سے جاتے ہیں, تو یہ کس کا گھر ہے, یہاں کتنے ادب سے آنا چاہیے. اس کو احساس ہے, اللہ کو نہیں جانتا ہے, لوگوں کو جانتا ہے. بھائی ہر ایک کا ادب کرے, لیکن اللہ کا تو کرنا ہے نا. تو پڑھو گے تو نماز کیسی پڑھنی ہے؟ دل کی حاضری سے. اور نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا. جب بھی مسجد میں آوے 2 منٹ بھیک مانگے بغیر جائیں گے نہیں. مولانا مانگتے نہیں آتا ہے, 6 نمبر مانگ لے. اللہ میرا ایمان بنا دے, مجھے میری نماز میں جان پیدا کر دے, مجھے علم دے دے, میرے بچوں کو عالم بنا دے, ذکر کی توفیق دے دے, اے اللہ اچھے اخلاق دے دے, اخلاص دے دے, آپ کے راستے کی توفیق دے دے, لایانی چیزوں سے بچا لے, میرے بچوں کو عالم بنا دے, مجھے کسی اللہ والے سے جوڑ دے, میرے بھی دل کا تزکیہ تصفیہ فرما دے, سلوک کی منزلیں طے کر دے, بار بار حج عمرے کی توفیق دے دے, وسیع مکان دے دے. اللہ بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, امت کو معاف کر دے. کیا دعا کہ ایمان کے مذاکرے میں کہتے ہیں نا کہ بھائی ایمان کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا, مانگتے ہی نہیں. مانگو گے تو حقیقت والا ایمان آئے گا. تو بھائی کرتے ہو نیت. میں دوسری مرتبہ ہوں, آپ مجھے خوشخبری سنانا, اگر یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کوالٹی والی نماز, ہر نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا, اللہ اللہ 700 مرتبہ, صلی اللہ علیہ وسلم 700 مرتبہ, اور استغفر اللہ 100 مرتبہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فجر کا اعلان مت کرنا, سالکین کو جوڑ ہے نا, ابھی کسی جگہ نہیں کیا آپ نے فجر کا.